سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم واجب احترام علماء کرام اور بھائی دوستو بزرگوں اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس کی توفیق سے جس کی خاص عنایت سے جس کے فضل سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سنانے کی نسبت سے ایسی محفلیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں لیکن لے جانے والا اپنے شوق ذوق اپنی تڑپ اور اخلاص کی بنیاد پر اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے کیونکہ شیطان بڑا لعنتی بے ایمان ہے وہ کب چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا دامن اللہ کے گھر سے بھر کے لے جائے وہ نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ چلا جائے میرے اور آپ کے گھر میں
میری اور آپ کی بیٹھک میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں جو میں نے اور آپ نے وضع کیے ہیں. اگر آنے والا ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو دوبارہ ہم اسے نہیں بلاتے. یہ اللہ کا گھر ہے، ایک دینی درسگاہ ہے. یہاں آنے والا بھی ادب سے آئے، ادب سے بیٹھے، حیا کی چادر اوڑھ کے آئے اور اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر کے لے جائے، پھر تو فائدہ ہے. لیکن اگر آنے والا آیا اور گیا اس حالت میں کہ کسی گناہ سے توبہ ہی نہیں کی، جس طرح آیا اسی طرح چلا گیا، یعنی جو کچھ سنا وہ سننا بیکار چلا گیا. بیکار اس لیے گیا کہ دل کے پیالے کو خالی کر کے نہیں بیٹھا. اللہ کی محبت میں، اس کے دیدار کے شوق میں، اس سے ملاقات کی طلب میں، اس سے اپنی جولی بھروانے کے لیے بیٹھا ہی نہیں تھا. وہ تو رسمن آیا تھا اور رسمن چلا گیا. کہیں میرا اور آپ کا آنا اور جانا رسمن نہ بن جائے. اس لیے چند گزارشات آپ نے اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مانگتے ہوئے اور جو جو غلطی سامنے آئے، ذہن میں آئے، اس سے توبہ کرتے ہوئے اگر ہم سنیں گے، سنائیں گے تو انشاءاللہ یہ سننا سنانا انقلابی ایک ایسی ہوا چلا دے گا کہ ہماری زندگی بدل جائے گی. ٹھیک ہے؟ مسئلہ توحید، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ ہمارا مرکزی مسئلہ ہے، قرآن کا مرکزی مسئلہ ہے. لیکن مواحد ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. ایک بندہ مواحد ہے، توحید کو مانتا ہے، تو یہ کیسا مواحد ہے، یہ کیسی توحید پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ اپنے لقموں پہ دھیان نہیں دیتا، ان میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں، اپنی کمائی پہ توجہ نہیں کرتا کہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. حصول پیسہ، حصول رزق، اس کے اصول کیا ہیں؟ کیا ان میں حرام تو نہیں ہے؟ میرا پہنا ہوا لباس، اس میں کوئی چیز حرام تو نہیں ہے؟ میرا کھایا ہوا کھانا حرام تو نہیں تھا؟ پیا ہوا حرام تو نہیں تھا؟ اگر حرام تھا تو میرے مواحد ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کیسا مواحد ہوں؟ میرا کوئی بھی عمل میرے رب کے دربار میں قبول تو نہیں ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مواحد بھی ہو اور دودھ میں پانی بھی ملاتا ہو، دودھ بیچتا ہو پانی ملا کے، ہو مواحد، چیزوں میں ملاوٹ کرے، ہے مواحد، جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچے، ہے مواحد، شرابی کے ہاں، راشی کے ہاں رشوت خور سے کھانا کھائے، سودی بندے کی دعوت میں شامل ہو جائے، زانی کا یار ہو، شرابی کا یار ہو، ظالم کا یار ہو،
مشرک کا یار ہو مواہب، کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے جسے میں رب کی توحید کی سمجھ آ جائے، اشد حب للہ، وہ تو میری محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ وہ تو ہر وہ کام کرتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور ہر اس کام سے رک جاتا جس سے اللہ نے منع کیا۔ وہ اللہ کے حکم کو پیغمبر کے طریقے پہ پورا کرتا۔ جس کام پہ پیغمبر نے منع کیا، قرآن کی نفی آ گئی، اس نہیں کا احترام کرتے ہوئے وہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، پھر تو مواحد ہے۔ وگرنہ اپنے آپ کو توحیدی کہتا رہے، سارا دن کہتا رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کہتا رہے، نفع ہے مواحد، داڑھی منڈواتا ہے، مواحد بہنوں کے حصے کھا گیا، وراثت میں بہنوں کو حصے نہیں دیتا، کھا گیا، ہے مواحد، غریب بھائیوں کا حصہ کھا گیا، ہے مواحد، کیسے ہو سکتا ہے؟ مواحد کہنا اسے نفع دے گا؟ بولو اس کے لیے دیکھو، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء بیٹھے ہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے لقمے کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر لقمے پہ پرواہ کوئی نہیں، کوئی عمل بندے کا قبول نہیں۔ کیا حکم دیتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یہاں ایمان والوں کو خاص کیا تو کلوا من طیبات، جب پوری انسانیت کو مخاطب کیا تو یا ایھا الناس ساری انسانیت کو مخاطب کیا تو حلال طیب، ایمان والوں کو مخاطب کیا تو پاکیزہ چیزیں، ظاہر بات ہے سور کو نہیں کھائیں گے۔ لا جو کچھ میں نے زمین سے تمہارے لیے رزق مہیا کیا تمہیں کھاؤ، لیکن خیال کرنا کھانے والا رزق حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ لا اس معاملے میں شیطان بڑا بے غیرت ہے، اس معاملے میں شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا دشمن ہے۔ خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ شیطان انہو لکم عدو
سے دشمن مانو انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ لعنتی تمہیں بے حیائی اور فحاشی برائی کے کاموں کی طرف بلائے گا۔ شیطان کے بڑے بڑے داع ہیں بھائی، بڑے بڑے داع۔ یہ بندے کو ایسے گھماتا ہے، ایسے گھماتا ہر اینگل سے، اس طرف مضبوط ہے وہ اس طرف کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرف سے یہ مواحد ہے، توحید پرست ہے، یہ دربار پہ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، میرے باپ سے بھی نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے پیو کو بھی نہیں جان لگے دربار۔ ہاں انہیں دوسری طرف سے گھیرو، یہ کسی زندے مردے کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، لیکن دوسری طرف سے آؤ، انہیں حرام کے حکموں پہ لگاؤ، حرام کے حکموں پہ لگاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن کوئی امر اللہ قبول نہیں کرتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ایک بندے نے 10 درہم کا کرتا پہنا، 10 درہم کی قمیض، 9 درہم حلال کے، 1 درہم حرام کا، جتنی دیر یہ قمیض اس کے جسم پر موجود ہے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اس کا قبول بتاؤ، کوئی عمل۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل تو بتائیے میں اللہ سے دعا کروں تو قبول ہو جائے۔ جب بھی مانگوں، جب بھی دعا کروں اپنے پروردگار سے میری دعا رد نہ ہو، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ساتھ لاؤ کاپی پینسل تمہیں کوئی وظیفے بتلاؤں، کھانے لقمے حرام دے تے پڑھنے وظیفے، اے فجری پڑھے آتے، پیشی پڑھے آتے، دیگری پڑھے آتے، انجو کیتا تے انجو کیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سعد یہ اس ٹائم پڑھا کر، یہ اس ٹائم پڑھا کرنا گا۔ آپ نے مقدی مکا دی تھی، سمجھتے ہو مقدی مکا دی، ختمی بات، ایک ہی بات۔ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آپ نے فرمایا سعد مرتے مر جائیں، حرام کا لقمہ زبان پہ نہ آنے پائے۔ جو بھی دعا کرے گا رب کریم اسے قبول کرے گا، بس حرام کا لقمہ نزدیک نہ آئے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم کتنا چیک کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے غلطی سے بھوک کی شدت میں پوچھنے کے بغیر ایک بوند دودھ کا پی لیا۔ جب پتہ چلا کہ مشکوک ہے تو آپ نے انگلیاں مار مار کے قید کی، نکالا کہ کہیں میرے جسم کی خزا نہ بنا۔ ہم کتنا دیکھتے؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، راشی نے دعوت کی وہ کھا لی،
سودی نے کی وہ کھا لی. ایک بندہ حرام کی کمائی کر کے آ رہا ہے, وہ کہتا ہے کھانیاں نہیں جلیبیاں اگر منگوا دے, کھانیاں بریانی کہتا منگواؤ پھر. کہاں سے منگوا رہا ہے, کیوں منگوا رہا ہے, کن پیسوں کی منگوا رہا ہے؟ تو راشی ہے, تو مشرک ہے, تو فلاں ہے, زانی شرابی ہے. تو ملاوٹ کر کے نہیں بیچتا, تو دودھ میں پانی ڈال کے نہیں بیچتا. یہ کبھی تحقیق ہم نے, بولو یہ کبھی تحقیق؟ کوئی نہیں, تحقیق کوئی نہیں ہے ہمارے. ابھی تو آگے آنے والے مہینوں میں عید کا مہینہ, بڑی عید کا, عید قربان کا بھی آ رہا. ویسے شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا, مفتی صاحب سے, دیگر علماء سے, کہ جو لوگ, جو بھائی بہنوں کے حصے کھا گئے ہیں مواہد, 7 حصے قربانی میں یہ شامل ہوں تو باقیوں کی ہو جاتی ہے؟ پوچھ لینا, علماء سے پوچھ. ہیں مواہد, بہنوں کے حصے کھا گئے, اور بہنوں کے حصے جو خدا نے ان کو دیے, جتنی دیر تک وہ ادا نہیں کرتے, اسی نیت سے کھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, خدا کی قسم حرام کھا رہے ہیں. یہ تو قربانی میں شامل ہو, ان کی قربانی نہیں ہوتی. ویسے ہی حرام کھا رہے ہیں. ہر سال فصل اٹھاتے ہیں, زمینوں سے دکانوں کے کرائے لیتے ہیں, جتنی مرضی زکات دے, ان کی زکات کوئی نہیں, ان کے صدقے کوئی نہیں, خیرات کوئی نہیں. ایمان والوں کھاؤ, لیکن لقمے پاکیزہ ہونے چاہیے, پاکیزہ. پاکیزہ کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, پاکیزہ. ہم حرام اور حلال میں تمیز کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کوئی نہیں. کیونکہ بھروسہ یقین اور ایمان سے بنتا ہے, اور ایمان اللہ کے قرآن سے بنتا ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے. قرآن زندگیوں سے نکل رہا, قرآن گیا تو ایمان گیا, ایمان گیا تو یقین گیا, بھروسہ گیا. جب بھروسہ ہی کوئی نہیں, مجھے جو اللہ نے دیا میں اس پہ راضی کوئی نہیں, جو اللہ نے دیا اس پہ شاکر کوئی نہیں, تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں, اور قرآن کا مطالعہ بھی کہتا ہے کہ بعض لوگ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, پاکیزہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا, حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ, اور کھا کے اتراؤ نہیں, متکبر نہ بنو, واشکروا للہ. شکر کس کا ادا کرو. مسئلہ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ مرجائے ہو گئے, کوئی پور دے میں کوئی مرجائے. ناراضگی نہیں, شکر کرو کہ مسئلے بھی نام نام پہ چل رہا ہے. کھاؤ پاکیزہ لقمے جو ہم نے دیے,
پھر شکر کرو کس کا؟ ایسے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر شکر کرو کس کا؟ اللہ ہی کا۔ میرا شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ او بندیاں اپنے اندر خوف پیدا کر، پنجابی سمجھتے؟ او بندے اپنے اندر خوف پیدا کر۔ من یتق اللہ، پنجابی اجماع نہ کریے، جیڑا اللہ کو حیا کرے، جیڑا اللہ کو ڈرے، جیڑا اپنے رب کو حیا کرے، جیڑا اپنے رب کو شرما جاوے، جیڑا اپنے رب دی محبت گناہاں چھوڑ دے۔ آج دنیا والوں کی محبت میں اے میرا یار ہے کہ مینوں اے کام تو روک دیتا، آندا یا مینوں رکھ یا اینوں رکھ، میں اینوں رکھیا تے اینوں چھڈیا۔ اے میرا یار ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے رکھ یا اس کو رکھ۔ میرا دوست ہے، مجھے کہتا ہے فلاں کو دوستی سے نکال دے، اگر میرے ساتھ دوستی کرنی ہے میں نے دوست کی خاطر فلاں کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں اللہ کی محبت میں، یہاں اللہ کی محبت، کیوں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ کے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس کسی نے من احب للہ، من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت کی کس کے لیے؟ سارے بولو وہ ہاتھ اٹھانا قیامت کے دن یہ بول کر گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کی قرآن کی تائید میں اٹھیں گے تو قیامت کے دن گواہی دیں گے ہمارے حق میں۔ من احب للہ، جس نے محبت کی کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ یعنی کسی کو محبوب بنایا تو اللہ کے لیے بنایا۔ آج لوگ پیسوں کی وجہ سے یار بناتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں بھی پیسوں کی وجہ سے، جی تگڑا رشتہ دار پیسے والا شادی کا پہلا کارڈ اس کو جاتا ہے، اور قریبی رشتہ دار غریب ہے اسے پوچھتا ہی کوئی، 10 بار اس کے بارے میں فیصلہ، 10 مشاورتیں ہوتی ہیں۔ دئیے سو کارڈ بھیجیں کے رہنے دیں، آگے چھوڑ دو، کارڈ کیوں ضائع کرتے ہو؟ ویسے ہی پیغام دے دو، آ جائیں یار تمہیں یاد ہے۔ سمجھو کہ نہیں؟ اور سمجھو کہ نہیں؟ مالدار رشتہ دار بڑا محبوب
محبوب لگتا ہے، پیسے والے کی قدر ہے۔ ہائے افسوس مسلمان کے نزدیک بھی کوئی محبتوں کا معیار ہے جو عیسائیوں کے نزدیک ہے، ہندوؤں کے نزدیک ہے، سکھوں کے نزدیک ہے، جو دہریوں کے نزدیک ہے۔ دنیا دار بے ایمان جن کے اندر ایمان نہیں، ان کے نزدیک مال ویلیو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والے کے نزدیک مال ویلیو نہیں ہونا چاہیے، ایمان ویلیو ہونا چاہیے۔ کیا ویلیو ہونا چاہیے؟ ایمان۔ لیکن ہمارے اندر ایمان کی ویلیو کہاں ہے؟ ایمان ویلیو ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے دنوں میں مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے، بیٹی میری بیٹی، ماں، مجھے یوں لگتا ہے ماں اپنی بیٹی کا وہ جو اس نے تربیت کی تھی اس کا امتحان لے رہی ہے۔ اس دور کے مسلمان، سچے مسلمان اپنے بچوں کی تربیتوں پر امتحان لیا کرتے، امتحان لے رہی ہے اس کے ایمان کا، اور کہتی ہے بیٹی دودھ کم ہے، تھوڑا پانی ملا دے۔ بیٹی کہنے لگی اماں کیسے ملاؤں، تجھے امیر المومنین کی باتیں یاد نہیں، تجھے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی باتیں، ان کی سختی، ان کا غصہ، ان کے آنسو، ان کا درد یاد نہیں کہ ملاوٹ کرنے والا پیارے پیغمبر نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین کس طرح نبی کا فرمان سناتے، کس طرح ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ یاد نہیں تمہیں؟ کہنے لگی بیٹی عمر کون سا موجود ہے، ڈال دے پانی۔ بیٹی کہنے لگی اماں عمر تو موجود نہیں، پر جس نے یہ دین بھیجا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، جس نے عمر کو یہ منصب دیا